نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه الحميد إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا كمفحص قطعة بنى الله له بيتا في الجنة وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال خيركم من قرأ القرآن وقرأه حمد تعریف ستائش تعریف تحمید و تمہید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے صلاۃ و سلام سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قابل احترام دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، جامع مسجد الفردوس اور الایمان انسٹیٹیوٹ تعمیر نو کے بعد ہم اس کا افتتاحی جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری زندگی میں ہم سے اس طرح کے خیر کے کاموں کا آغاز کرواتا رہے اور اس طرح کے خیر کے جو پروجیکٹ ہیں ان کے افتتاحیے اور ان کے آغاز میں اور ان کے تتمے میں اللہ ہمیں شریک ہونے کی طاقت اور توفیق ارزاں کرتا رہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول بھی بخشے کہ ہم جب اپنی زندگی میں کسی خیر کے کام کا آغاز کر دیں، جب تک وہ خیر کا کام جاری رہے اللہ مجھ آپ کو اس کے اجر میں شریک رکھے۔ دین کے اندر، اسلام کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، خصائص ہی خصائص ہیں۔ بات بات پہ انسان اگر اپنی نیت نیک اور صاف رکھے اس کے لیے اجر ہے، چھینک آنے پہ الحمدللہ کہتا ہے اجر ہے، جمائی آتی ہے اسے روکتا ہے اجر ہے، رستے میں جا رہا ہے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے اجر ہے، کوئی رستہ پوچھتا ہے رستہ بتا دیتا ہے اجر ہے، فصل بیجی ہے پرندے آ کے فصل سے کچھ کھا چگ لیتے ہیں صدقہ ہے اجر ہے، رستے میں جاتے پاؤں کو ٹھوکر لگ جاتی ہے وصب و نصب حتی الشوکۃ یشاکوہا والنکبۃ ینکبوہا، اس ٹھوکر لگنے سے پاؤں کے انگوٹھے کو یا کسی انگلی کو چوٹ لگتی ہے اجر ہے، رستے میں چلتے کانٹا چبھ جاتا ہے
اجر ہے. تھوڑا پھنسی نکل آتا ہے, اجر ہے. بیماری آ جاتی ہے, گناہ یوں جھڑتے ہیں جس طرح خشک ٹہنی سے پتے جھڑتے ہیں. اللہ کچھ دے دے, شکر کرے, اجر ہے. اللہ لے لے, صبر کرے, اجر ہے. کسی کو مسکرا کے دیکھ لے, نیکی ہے. خالص دل سے اپنی بیوی پہ خرچ کرے, اجر ہے. اپنی اولاد کو خوش ہو کے کھلائے, اجر ہے. رستے میں چلتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے, اجر ہے. مجلس میں بیٹھا ہے, اٹھنے سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھ لے, اجر ہے. اور استطاعت نہیں ہے, بہت بڑا نیکی کا کام نہیں کر سکتا, جنت کے اندر محل تعمیر کروانا چاہتا ہے, خواب ہے, اور مرنے کے بعد اللہ کی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے, یقین رکھتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے, تو میں بھی جنت کی قیمتی ترین پراپرٹی میں کسی محل کا مالک بن جاؤں, لیکن میرے پاس استطاعت اور حیثیت نہیں. من بنا للہ مسجدن کمفحص قطعۃ, فرمایا اگر یہ اپنی زندگی میں چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دے, اللہ اس پہ اس کو اجر دے کے جنت کے محل کا سردار اور مالک بنا دے. ہم نے مار کھانی ہے اپنی بدنیتی سے, ہم نے مار کھانی ہے اپنی منافقت سے, ہم نے مار کھانی ہے اپنی اندر والی جو جیلسی ہے اس سے, ہم نے مار کھانی ہے اپنی کم ظرفی سے, ہم نے مار کھانی ہے اپنی سستی سے. اللہ کی طرف سے بخشنے میں کوئی کمی نہیں, کوئی کوتاہی نہیں, کوئی پابندی نہیں. ہم نے دوزخ میں جانا ہے, خود اللہ نے جہنم میں پھینک دے. اللہ نے بات بات پہ جنت جانے کے دروازے کھول رکھے ہیں. مسجد میں قدم رکھ یہ کہہ دے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, میں تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں. وضو کا آغاز کر, ہاتھ دھو, میں تیرے ہاتھوں کے گناہ معاف کرتا ہوں. تیرے منہ کے گناہ دھلتے ہیں, تو کلی کرتا ہے, دانتوں کے پیچھے چھپے گناہ دھلتے ہیں, مسا کرتا ہے, بالوں کی جڑوں کے گناہ مٹتے, پاؤں دھوتا ہے. خرجت الخطایا من تحت اظفاری, تیرے پاؤں کے ناخن کے گناہ دھلتے ہیں. اس کے بعد وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, اللہ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. اللہ کے کرم کے اندر کمی نہیں ہے, لیکن تو بڑا بدنیت ہے, تو بڑا دنیا کے اندر کھو کر کے رب کی رحمت سے غافل ہے. تجھے تیرے سامنے اللہ کے کرم کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, دنیا کی حیثیت ہے. اور دنیا کے بندوں کو تو توجہ دیتا ہے, جہاں نیکی کمانے کا موقع ہوتا ہے تو توجہ نہیں دیتا. اللہ کی رحمت کو بندہ جب توجہ نہ دے تو اللہ بھی اس کو توجہ نہیں دیتے. ہم نیت کے بڑے کھوٹے ہیں. کسی بندے کو سچا مشورہ دینا پڑ جائے ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے. ہمارے ساتھ کوئی بازار میں خریداری کرنے کے لیے چلا جائے تو ہمارے دل میں چور ہوتا ہے, یہ کہتے انہوں بھی کام کرنا نہ آ جائے. ہم بخیل ہیں, ہم چبائی ہوئی مسواک کسی کو نہیں دیتے, جبکہ اللہ چبائی ہوئی مسواک دینے پہ بخش دیتا ہے, جس کی بخشش کائنات کے تمام خزانوں سے قیمتی ہے. اس کے دروازے رحمت کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھولے ہوئے ہیں, اور ہم بخیل اتنے ہیں کہ ہم شام کا بچا ہوا کھانا کسی غریب کو دینے کے لیے تیار ہیں. اور میرے عزیز بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا حضور علیہ السلام نے اپنے پورے دین میں کہاں یہ فرمایا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے فلاں برانڈ کے کپڑے پہنو, فلاں برانڈ کا جوتا پہنو, فلاں گاڑی میں آؤ, فلاں کلف لگا کے فلاں کمپنی کے جنابیری دھاگے کی تم پگڑی پہنو سر پہ. اللہ نے کب کہا ہے؟ ہم بذات خود حد حرام ہیں,
ہماری نفسیات ایسی ہیں کہ ہم کچھ کر کے راضی نہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی، کیڑے، نقص، عیب، بیزاری، بے رخی، بے مرمتی، بے توقیری، توہین، تضحیق. تعریف ہمارے پاس نہیں ہے. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی نیکی کا کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کر دے، اس حوصلہ افزائی کرنے پہ اس نیکی کرنے والے کے برابر اللہ اس کو اجر دے دیتے. ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون. قاری یونس صاحب کو اللہ تعالیٰ سے توفیق دے. انہوں نے محنت کی، سٹینڈ لیا، مشورہ کیا. ہم نے کچھ نہیں کیا. مظہر امین صاحب بیٹھے، میرے بڑے بھائی، ہمارے امیر ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن حوصلہ دیا. نہیں تیرے کو نہیں ہونا، وہ ٹھیک آ، جداں کا تیرا محلہ ہے صحیح ہے. یہ نہیں کہا. ہم یہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، بس ٹھیک ہے، چلتا ہے نا، چل لین دے. یہ ہمارا جو رویہ ہے، اللہ کی قسم اس نے ہمیں جنت سے محروم کر دینا. بڑا دکھ ہونا قیامت کے دن. اس نیگیٹیوٹی نے کسی کا نقصان نہیں کرنا، اس نے ہمارا نقصان کرنا ہے. اس کو بالکل بند کریں، اس کو بالکل بند کر. جنہوں آواز ٹیک جائے تو پھر دوبارہ نہ چھیڑی. مشورہ دیا، بارش پڑی، دیوار پھٹ گئی، کہا اللہ کے بندے سٹینڈ لو. ہم نے بنیاد کی اینٹ لگنے کے بعد ایک اینٹ بھی نہیں لگائی، لیکن اللہ شاہد ہے شاباش دینے میں کمی نہیں کی، حوصلہ افزائی کرنے میں کمی. بندے آندے نے یہ بھی کوئی کام میں، خدا کی قسم یہی تو کام ہے، یہی تو کام ہے. شاباش دینا، حوصلہ افزائی کرنا، صرف اتنا کہہ دینا کہ میں بیٹھا ہوں، جا کر دیکھ لیں گے. ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون. بعض بندوں کو بڑی ٹینشن پڑ جاتی ہے. ہم نے مرکزی مسجد کے اندر اپیلیں کی اس مسجد کے لیے، ہمارے کسی ایک نمازی کو بھی الحمدللہ ٹینشن نہیں ہوئی. یہ مسجد بنا لیں گے، یہ اپنا ادارہ بنا لیں گے. مرکزی مسجد نے چند سالوں کے اندر 90 کے قریب مسجدوں کو جنم دیا ہے. اس مرکزی مسجد نے، جیسے رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ سب مسجدوں کی ماں ہے، کائنات کی ساری مسجدیں بیت اللہ کی بیٹی ہیں. اسی طرح مرکزی جامع مسجد میاں چنوں کی ماں ہے مسجدوں کی، اور ہمیشہ اس مرکزی جامع مسجد اہل حدیث کی انتظامیہ نمازیوں نے ماں کا کردار ادا کیا. میرے عزیزوں بن گئی نا، افتتاح ہو گیا، جمعہ ہو رہا ہے. کل کی بات ہے، ہم بات کر رہے تھے، توجہ دلا رہے تھے. آج کائنات پہ میاں چنو کے ٹکڑے پہ رب کا ایک گھر بن گیا ہے. چڑی کے گھونسلے کے برابر بن جائے تو رب جنت کا وہ محل دے دے جس کا ایک ایک نخ کائنات سے قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی پراپرٹی پتہ نہیں کتنے بندوں کے نام کریں گے. ایک اینٹ کے اوپر 3-4 چڑیا کے گھونسلے پورے آ سکتے ہیں. یہاں تو ہزاروں اینٹیں لگی ہیں اور یہ اللہ کا گھر الحمدللہ تعمیر ہو گیا ہے. اور اللہ نے ہر اس بندے کو اس میں برابر کا اجر دینا ہے جس نے خوشی کے ساتھ اس کے بننے کے لیے حوصلہ افزائی کی، شاباش کی، تعاون کیا، یا مشورہ دیا، یا اس کو پسند کیا، یا دیکھ کر کے خوش ہوا کہ یار یہ کھلا کشادہ ہوادار رب کا گھر بن گیا.
یہ قبروں کو روشن کرے گا. میرے دو نوجوان ساتھی جو پچھلے چند ماہ میں یکے بعد دیگرے دنیا سے چلے گئے، ہم نے ہاتھوں سے دفنایا اور مرکزی مسجد نے، انتظامیہ نے ان کی تجہیز و تکفین و تدفین پہ ماں کا کردار ادا کیا، ماں کا کردار ادا کیا. اور ان کا ہمارے ساتھ تعلق تھا. اس مسجد کے اندر کچھ نہ کچھ ان کا حصہ ہے. آپ بھی بھول جائیں گے، میں بھی بھول جاؤں گا، لیکن ایک آیت میرے ساتھ پڑھو. ما کان ربو کا نسیہ، تیرا رب بھولتا نہیں ہے. تیرا رب بھولتا، رب کے ہاں مکتوب ہے، محفوظ ہے. باقی جو چھوڑ گئے یا کھا گئے یا بنا گئے وہ اللہ نے بھی یاد نہیں رکھنا. اللہ کو پتا ہے، اللہ کو خبر ہے. اللہ یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی حیثیت نہیں ہے. جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو بھلا دیا. اللہ تو بھولنے سے پاک ہے. یہاں سزا ہے بطور سزا کہ تمہاری ویلیو نہیں ہے میرے نزدیک. تو جو یہ جملہ ہے کہ اللہ بھولے گا نہیں، مراد یہ کہ اللہ کے ہاں اس نیکی کی ویلیو ہے. میرے عزیز بھائیوں، اس علاقے کے میرے نمازی ساتھی، یہ بچے، یہ طلبا، اوپر چھت کے مائیں اور بہنیں، ہم سب نے مل کے اللہ کے اس پاک گھر کو آباد کرنا انشاءاللہ. اور میرے عزیزوں، جب کبھی پریشان ہو، کسی کرب اور تکلیف کے اندر مبتلا دیکھو اپنے آپ کو، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو کسی پریشانی اور تکلیف میں ہو، گھر سے وضو کر کے اللہ کے در کی طرف چل پڑے 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے. کتنی رکعتیں؟ اس در جیسا در نہیں، اس گھر جیسا گھر نہیں. 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے گھر سے چل پڑے. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا قدم اٹھاتا آتا ہے اللہ اس کی مشکلیں حل فرماتے جاتے ہیں. پھر یہ رب کے گھر میں آگے بیٹھ جاتا ہے. فصلی رکعتین، 2 رکعتیں ادا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فہو زائر اللہ، لوگوں یہ بندہ میں رب کا مہمان ہے اور میں اللہ اس کا میزبان ہوں. وحق المزوری ان یکرم زائرہ، میزبان کا حق بنتا ہے کہ اپنے مہمان کی قدر کرے. مجھ رب سے بڑھ کے کوئی غیرت مند میزبان نہیں ہے. یہ میرے جتنے مہمان میرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جنت کی مہمان نوازی کا اعلان کرنا. بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر مسجد نہ بنے تو وہ نیکی ہم کسی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے. مثلا وضو عبادت ہے. وضو کیا ہے؟ ساتھی بولیں، وضو کیا ہے؟ عبادت ہے. وضو نیکی ہے. وضو کرنے سے گناہ جڑتے ہیں. وضو بندے کو پاک کرتا ہے. وضو والا بندہ فرشتوں کا یار ہے. وضو والا بندہ مستجاب الدعوات ہے. وضو کے اندر چلتا پھرتا ہے، حالت عبادت میں ہے. اب یہ وضو جو عبادت ہے، ہم نے یہ نیکی کسی کے ساتھ کرنی ہو سوائے مسجد کے، ہم یہ نیکی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. کس طرح کہیں گے آ یار ساڈے گھرے وضو کر لے؟ یہ نیکی مسجد بنانے سے ہوتی. سینکڑوں بندے مسجد کے اندر وضو کرتے ہیں. ہزاروں بندے ایک مہینے کے اندر مسجد میں وضو کرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ وضو کروانے کی نیکی مان نہیں ہے. اور یہ وضو کروانے کی جو نیکی ہے یہ مسجد کے ذریعے سے ہوتی ہے. ویسے ہم کر ہی نہیں سکتے، رستے میں لوٹا لے کے کھڑے ہو جائیں، آؤ بھائی وضو کر لو، نہیں ہوتی، نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی بندے سے تکلیف دور کر دے، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا. حضور جب قضائے حاجت سے باہر آتے، واش روم سے باہر آتے، بیت الخلا سے باہر آتے، دورات المیاہ سے باہر آتے، تو آپ
ایک دعا پڑھتے، اے اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں کہ تو نے مجھے ایک تکلیف سے نجات عطا کر دی۔ یہ پیشاب، یہ پخانہ، یہ تکلیف ہے، یہ ایک اذیت ہے، آزا، یہ تکلیف ہے، اور یہ تکلیف دور کرنے کی نیکی جو ہے یہ مسجد کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تسی اج تک ویکھیا کسی بندے نو او کہے آ پیشاب کر لا ساڈے گھر؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے۔ کسی بندے کے پاؤں سے کانٹوں والی چھاپی بندہ اٹھا دے، اللہ اتنی تکلیف دور کرنے سے بخش دیتا ہے۔ جس بندے کے پیٹ میں کانٹے چبھ رہے ہوں اور اس کی تکلیف دور ہو گئی، کیا یہ تکلیف نہیں ہے؟ کیا یہ اذیت نہیں ہے؟ یہ ایک پروجیکٹ ہے، اللہ کی قسم، یونیورسٹی ہے، خیر کا انسٹیٹیوٹ ہے، مسجد خیر کا مرکز ہے۔ مسجدیں بنا کے کیا کرنی ہے؟ ہم نے مسجدیں بنا کے لوگوں کو وضو کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے، ہم نے مسجدیں بنا کے لوگوں کی تکلیف اور اذیت دور کرنی۔ گھر مہمان آیا ہو نا تو بندہ سمجھے کہ گھر کے واش روم اس کے شایان نہیں ہے، تو مسجد بھرم ہوتی ہے، مسجد مہمان خانہ ہوتی ہے۔ اذان ہو جائے تو بندہ کہتا آؤ یار کتنے نماز نہ لنگ جائے، مسیتے جانے ہیں، ایسے بہانے وہ شرم بھی رہ جاتی ہے، آنے والے مہمان دی اللہ تکلیف بھی دور کر دیتا ہے۔ غور کرے جی، ذرا توجہ کرے جی، اج تک کرے میں ہویا ہے کہ کسی دروازہ کھڑکا کے چوری صاحب ذرا ساڈا مہمان آیا، انہیں تہاڈے گھر ذرا قضائے حاجت کرنی۔ اب شاید آپ سوچیں کہ یہ بھی کوئی گل ہے جڑی قاری صاحب کھچی جان ڈے نے، یہ بڑی وڈی گل ہے۔ ایک مسلمان کی تکلیف دور کر دینا، اذیت دور کر دینا، پریشانی دور کر دینا، اسے ستھرا ماحول فراہم کر دینا کہ اس کے کپڑے پاک رہیں اور اس کے بعد وہ وضو کرے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا قضائے حاجت کے بعد جب وہ وضو کرتا ہے اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ ہو گیا گناہوں سے پاک، جس کی وجہ سے گناہوں سے پاک ہوا اس کو کوئی اجر نہیں ملنا۔ یہ جمعے کے بعد آپ کہتے ہو باہر بڑی گرمی ہے، میں ذرا 10 منٹ لگ سیدھا کر لوں، یہ ترے جاندے کسی کا دروازہ کھڑکا کے آکو ہاں بھائی ذرا بیٹھے کھولو پکھا چلایا جی، میں ذرا لک سیدھا کر لا، انہیں کہنا تیرے پیو دی بیٹھے گے، تو لک سیدھا کر لے، ماما کون ہے تم؟ نہ سدی نہ بلائی، میں لڑ دی تائی بھی کون ہے تم؟ پہچان مانگتے ہیں لوگ، او بولو کیا ہے؟ پہچان مانگتے ہیں۔ ایتھے تسی دسو، میں میاں چنو مرکزی مسجد 13-14 سال تو جمعہ پڑھا رہا ہوں، 13-14 سال عرصے دی گارنٹی تانوں میں دینا، اور اس تو پچھلے عرصے دی گارنٹی تسی امیر صاحب کو لے لو، ساڈے نمازی بیٹھے نے، سارے ساتھی آئے نے، ماشاءاللہ میرا چہرہ کھل گیا ہے نا ساتھیاں نو دیکھ کے۔ اللہ انہاں دی دنیا روشن کرے، اللہ انہاں دی آخرت روشن کرے۔ انہاں اج تک کسی نمازی نو واش روم جان تو پہلوں پوچھا ابھی تو کون ہے؟ وضو کرن تو پہلوں پوچھا ابھی تو کون ہے؟ مسواکاں پئیاں نے، مسواک چکن تو پہلوں پوچھا بھائی تو کون ہے؟ صابن کی ٹکی پڑی ہے، اٹھائی گاچی توڑی کھوئی، نہیں پوچھا تو کون ہے؟ پکھا چلدا پیا، نمازی کھڑا ہے، اینے آ کے نواں پکھا چلایا، اینو نہیں پوچھا بھائی تو، او بولو تو صحیح، پوچھا بھائی تو کون ہے؟ نہیں پوچھا۔ نماز کے بعد جی چاہا کہ ذرا 10 منٹ میں لک سیدھا کر لاں، انہوں اٹھا کے کدے کسی نے نہیں آکھیا بھی تو جو اتنے مسیدے پہ آئے بھائی تو کون ہے، چل آتے کر رہا ہوں۔ حضرات یہ جو نیکی، یہ پنکھے کے نیچے کھڑا ہونے کی نیکی، یہ تعریف سے پاک نیکی، یہ حسب نسب کے تعارف سے مبرہ نیکی، بندہ آیا لیٹا، اس نے اپنی کمر سیدھی کی، سانس لیے، سکون کیا، اللہ کے گھر میں لیٹا، اسے ثواب ملا۔ اللہ کی قسم یہ نیکی بھی بغیر مسجد کے ہم کسی کے ساتھ کر سکتے نہیں۔ 5 نمازیں، اور میری بات سنو، تاج محل کے اندر بھی نماز پڑھو
تو 27 نمازوں کا ثواب نہیں ملتا. اس جامع مسجد فردوس کے اندر آپ فرض نمازوں کے اندر کوئی نماز پڑھتے ہو تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. جمعے کے ثواب میں ذرا کمی ہے بنسبت مرکزی مسجد کے. یہ بھی میرے محمد کا فرمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرکزی مسجد ہو کسی علاقے کی, جامع مسجد ہو جہاں لوگوں کا زیادہ اجتماع ہوتا ہے, جہاں لوگوں کی زیادہ کثرت ہوتی ہے, اس زیادہ کثرت کی وجہ سے اس جمعے یا نماز کے اندر شریک ہونے والوں کے اجر کو بھی اللہ ضرب دے کر کے اتنا ہی بڑھا دیتا ہے جتنے زیادہ وہاں بندے ہوتے ہیں. یہ مرکز کو شان حاصل ہے, لیکن نمازوں میں 27 نمازوں کا ثواب آپ کو مسجد میں آنے سے ملے گا. مسجدوں کو صاف رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے. رسول رحمت علیہ السلام نے مسجد کو صاف کرنے والے بندے کے ایمان کی گواہی دی ہے. ایک نوجوان تھا جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا, وہ وفات پا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نوجوان کدھر ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ جہاد کے سفر پہ تھے, وہ وفات پا گیا, ہم نے دفن کیا. فرمایا دلنی علی قبر, مجھے اس کی قبر کی طرف لے کر کے جاؤ, میں اس کی قبر پہ جا کے دعا کر کے آؤں. وہ مسجد کی صفائی کرتا تھا, اللہ اس کی قبر کو نور اور روشنی سے بھر دیں گے. یہ نیکی آپ کے کام آئے گی. اس علاقے میں بہت ضرورت تھی. شیخ الحدیث استاذ الاساتذہ حضرت حافظ عبدالستار حماد صاحب ہمارے علاقے اور شہر کا سرمایہ ہیں. اللہ ان کو خیر کرم بھرم والی لمبی زندگی دے. انہوں نے سرپرستی فرمائی اور اس پروجیکٹ کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا, اور آج یہ اللہ کا خوبصورت گھر آپ کے محلہ اسلام آباد میں. ابھی کچھ کام باقی ہیں, انشاءاللہ اللہ اپنے فضل اور کرم سے انہیں بھی بہت جلد پایہ تکمیل تک پہنچا دے گا. میرے عزیز بھائیوں, میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ان گزارشات میں سے پہلی گزارش یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ اللہ کا گھر بنتا ہوا دیکھیں تو آپ زبان پہ یہ جملہ نہ لے کے آئیں کہ مسجدیں بنا کے کی کرنی ہے. لوگ تو پہلے نمازیں نہیں پڑھتے. میرے بھائی, ہمارا کام سہولت فراہم کرنا ہے. ہمارا کام اللہ کا گھر تعمیر کر کے آواز لگانا ہے تاکہ قیامت کے دن اس گلی محلے کے لوگوں پہ حجت قائم ہو. یہ رب کو یہ نہ کہہ سکیں خدایا ہمارے علاقے میں تیرا در گھر نہیں تھا, وہ ہمارا گریبان نہ پکڑ سکیں کہ اللہ یہ ایک مسجد پہ پیسے لگاتے رہے, ہم وہاں نہیں جا سکتے تھے, ہمارے بچے وہاں نہیں جا سکتے تھے. عزیزو, ہم سرخرو ہیں, ہم کامیاب ہیں جب ہم کہیں اللہ کا گھر بناتے ہیں. اس علاقے کے لوگوں پہ حجت اتمام کو پہنچتی ہے. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ محلوں کے اندر مسجدوں کو تعمیر کرو, مسجدوں کے صحن کو صاف رکھو, مسجدوں کے صحن کو پاک رکھو, مسجدوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم تدریس کا اہتمام کرو تاکہ کوئی بندہ قرآن سیکھنا چاہے تو اس کے قریب سہولت ہو, وہ محروم نہ ہو, اور قیامت کے دن مسجد کے نہ ہونے کا شکوہ رب کے دربار میں کر کے وہ تمہارے خلاف شکایت درج نہ کروا دے. عزیزو, ساتھیو, بھائیو, یہ رب کا گھر بن گیا. 5 بار اذان ہوتی ہے, نماز کی سہولت موجود ہے, قرآن مجید کے حفظ کا آغاز کر دیا گیا ہے, آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے کا, نازلے کی تعلیم کا اہتمام کر دیا گیا ہے, آپ کے گھر میں بیٹھی بیٹیوں کے لیے قرآن مجید کے ترجمہ تفسیر کا اہتمام کر دیا گیا ہے, صلاح عام ہے, یارانے نقطہ داں کے لیے. اب آپ کے لیے یہ سہولت ہے, قیامت کے دن آپ رب کو یہ نہیں کہہ سکتے خدایا ہمارے پاس سہولت نہیں تھی, ہم اپنے بچے کو کیسے قرآن پڑھاتے. یقین مانیے, جن علاقوں میں مسجد نہیں ہوتی, میں بڑی بڑی کالونیوں کے اندر, بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اندر جاتا رہتا ہوں. دوستو احباب سے میں پوچھ گچھ کرتا رہتا ہوں کہ تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں. وہ اچھے اسکول کا نام لیتے ہیں, برانڈ کا نام لیتے ہیں, کسی بڑے پینل چینل کا نام لیتے ہیں, لیکن جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے تمہارے بچے سپارہ کہاں پڑھنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں مسجد نہیں ہے.
بچے قرآن کہاں پڑھنے جاتے ہیں؟ ہمارے علاقے میں مسجد نہیں، ہماری گلی محلے میں مسجد نہیں۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اس قرآن کی وجہ سے تو اللہ نے تجھے بخشنا ہے، اس کی وجہ سے تو تیری نجات ہونی ہے۔ خدا کی تعلیم کا انسٹیٹیوٹ ہے مسجد، انٹرنیشنل نصاب کا، آسمانی نصاب کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی تدریس کا یہ مسجد مرکز ہے کہ یہاں سب سے اعلیٰ نصاب پڑھایا جاتا ہے، اور اس نصاب میں رب کا قرآن ہے اور مدینے والے کا فرمان ہے۔ مسجد ہر گلی کی ضرورت ہے، ہر محلے کی ضرورت ہے، ہر کالونی کی ضرورت ہے، ہر سوسائٹی کی ضرورت ہے۔ مسجد اکٹھے ہو کے بیٹھنے کا ذریعہ ہے، مسجد دکھ سکھ بھولنے کا ذریعہ ہے، مسجد ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے کا ذریعہ ہے، مسجد 5 مرتبہ اپنوں کو چہرہ دکھانے کا ذریعہ ہے، مسجد ہفتے کے بعد ایک جمعہ کے اجتماع میں اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کا ذریعہ ہے، مسجد کسی غریب نمازی کے ساتھ تعاون کرنے کا ذریعہ ہے، مسجد کسی یتیم بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ بڑے پچیت مسجد میں آ جائے تو اللہ کی طرف سے کرم بھرم شامل ہو کر کے وہ فیصلہ خیر کے ساتھ نمٹ جاتا ہے، شر دور ہوتا ہے۔ طلاق کے فتوے لینے کے لیے لوگ مسجد کا رخ کرتے ہیں، اجڑے ہوئے گھر حضرات جڑ جاتے ہیں، ویران گھر جڑ جاتے ہیں۔ مریض اپنی دعاؤں کے لیے امام صاحب خطیب صاحب سے رابطہ قائم کرتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، اللہ مرضوں کو شفا میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ میت کے غسل کے لیے معلومات حاصل کرنے کا یہ منبع، یہ ملجا، یہ ماوا، یہ مرکز ہے، کوئی مرکز نہیں جو آپ کو میت کو غسل دینے کے بارے بریف کر سکے۔ حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں، نہ وہ یہ کام کر رہے، اگرچہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں انہوں نے اپنے افسروں کے کتوں کے لیے بھی سہولتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے نوکروں چاکروں کے لیے بھی سہولتیں رکھی ہوئی ہیں، اور قوم کی چمڑی ان ظالموں نے ادھیڑ کر کے رکھ دی ہے، اور ان بدقماشوں نے مسجد کے اندر ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی فیسیں لگا رکھی ہیں۔ اس جبر اور ظلم کے دور کے اندر آپ پھر رب کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے در کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں۔ یہ سب کام ہم نے اپنے سر پہ کیا ہے۔ اے آ جا کے کر سکتے نے تے چل دے کام چ رکاوٹ پا سکتے نے، انہاں منوساں نوں شرم نہیں؟ ایڈے پتیل تے بے مرفت نے 70 سال ہو گئے نے، کرسیاں نو چمڑے نے، آخری ریلاں چل رہی نے، پتہ نہیں کدوں مر جان، لیکن کرسی نو نہیں چھڑ دے۔ وہ بندے ایک نے کمبل لیا سی نا، سائیکل چلاوندا، سائیکل تو ڈب پیا، وہ سائیکل کمبل چین چ آ گیا، انہوں کھچن، وہ کمبل نہ چھڈے، سائیکل انہوں نہ چھڈے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا، بھوکے، لالچ انتہا درجے کا، ایک ایک غریب کی پائی پائی پہ ان کی نظر ہے۔ لیکن مسجد اس گئے گزرے دور کے اندر دلیری اور سخاوت کے ساتھ اپنا سینہ کھلا کر کے آپ کو اہلم و سہلا مرحبا کہتی۔ یہ پہلوں کو ادھر نے نون لکھنا ہے، ہونا نہیں آنے نکلے تو اے جی رانا صاحب فلاں بندے آئے نے، کیڑی پارٹی دے نے؟ وہ کوئی چیلا جا کے دسدا فلاں پارٹی دے نے، آندا ایویں گل گوڑ موڑ کر کے بھیجو، کام نہیں جے کرنا۔ تے اج تک امام صاحب نے آخیا کہ اسی تحریک انصاف دے بندیاں نوں نماز نہیں پڑھاونی، بولو نون لیگ دے بندیاں نوں نماز نہیں پڑھاونی۔ اے بندہ اہل حدیث دا تعلق پیپل پارٹی نہ سی، اسی دا جنازہ نہیں پڑھاونا۔ او میرے عزیزو، میرے بھائیو، اس دور کے اندر کشادہ ظرف ہے تو مسجد کا ہے، متولیان مسجد کا ہے، صاحبان ممبر و محراب کا ہے۔ اتیتم اہلا واتیتم سہلا، یہ اپنا سینہ چوڑا کر کے اپنے بیگانے سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سب کو رب کی اور رب کے حبیب کی باتیں سناتے ہیں۔ مسجد میں آ کے انسان کو دین ایمان ملتا ہے،
ओ अजीजो अल्लाह के इन घरों में आया करो। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मैं मेराज पे गया तो मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। और अपनी उम्मत को ये कहना कि जन्नत की जमीन बड़ी सरसब्ज है लेकिन यहाँ पौधे नहीं हैं। जब मस्जिद में बैठो तो जी भर के अल्लाह का जिक्र करो। जो मस्जिद में बैठ के रब का जिक्र करता है, रब हर हर्फ के बदले में जन्नत के अंदर उसका जखीरा लगाते हैं। अल्लाह ताला उसकी प्रॉपर्टी के अंदर फलवाड़ियां और जन्नत के दरख्तों और बागों का इजाफा करते हैं। अल्लाह नहरों के दाएं बाएं दो रोया जन्नत के उन खूबसूरत फलों का एहतिमाम करते हैं कि जिन फलों के जायके से कायनात अभी तक ना आशना है। मस्जिदों में बैठ के अल्लाह को याद किया करो। जब आ जाओ अलमारी में से कुरान मजीद निकालो, पखा चलाओ, फटी रखो, कुरान मजीद पढ़ने की सूरत मौजूद है। ये भी नेकी मस्जिद तो बगैर किसी नाल मुमकिन नहीं। साढ़े घर परौना आ जाए तो जे उन्होंने घंटा इंतजार करना पै जाए तो असीं फट्टी ते कुरान रख के उहदे अगे कर दें। असीं की करते हैं, असीं टीवी ला देने, वो फिर आपदा पसंदीदा चैनल वेंदा। लेकिन मस्जिद च आपदे पसंदीदा चैनल नहीं, रब दा कुरान है जिहड़ा सारी कायनात दे मुसलमानां दे नजदीक महबूब है, अरशाले दे नजदीक महबूब है। नमाज लेट है ना, एवें चक्कर ना लाया करो पीछे हथ बन के कि पता नहीं इमाम साहब ने कदों आना है। हजरात ये थोड़े बहुते 5-10 मिनट अगर ऊपर हो जान ना, इहदे नाल सवाब ही मिलदा है, गुनाह नहीं जे मिलदा। सुकून ते इत्मीनान दे नाल बैठ के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दा जिक्र करन लग पिया करो। साडी मजलिसां च हाल है यार कि पहली सब दे 2-4 नमाजी जेडे भी टाइम ना आए ने ना, जदों टाइम हुंदा है ना वो मुंह पिछे नु कर लेंदे, उन्हां दा मुंह पिछे नु हुंदा है, जबकि ऐन उस वक्त दुआवां दी कबूलियत दा आगाज होया हुंदा। वंतिजारुस सलाह, नमाज के इंतजार में इत्मीनान से बैठना। रसूल रहमत ने फरमाया ये इतनी बड़ी नेकी है कि कायनात में सिर्फ 2 नेकियां इसका मुकाबला करती हैं और कोई नेकी इनका मुकाबला नहीं करती। वो 2 नेकियां क्या हैं? उनमें से एक नेकी अल्लाह ताला के दीन के जिहाद के लिए मुसलमान की सरहद पे रात को जाग के पहरा देना कि काफिर मुसलमान का नुकसान न कर दे। ये ठिठुरती रात के अंदर, ये चिलचिलाती धूप के अंदर पहरा देने वाली आंख ये इस बंदे का मुकाबला कर सकती है जो नमाज के इंतजार में इत्मीनान से बैठा है। मगर ना दूसरी कायनात की नेकियां इस बंदे की नेकी का जो ये नमाज का इंतजार करके नेकी कमा रहा है, इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो इंशाअल्लाह मस्जिद को आबाद करना है अल्लाह के फजल से। अल्लाह के घरों को हर तकसीम से बेनियाज होके जितना हो सके। और हमारे यहाँ प्रोपेगंडा भी बड़ा होता है। मैं जिम्मा समझता हूं अपना, आखिरी बात इस्लाह करके अहबाब की, अजीजों बदगुमानी ना किया करो। इय्याकुम सुअज़ातिल बैन इज़ा ज़ननतुम फला तुहक़्क़िक़ू। दीनदारों के बारे हम बहुत बड़ी बदगुमानी का शिकार हैं। अच्छा मस्जिद की गल होवे ना, गौर फरमाया जाए और आप सारे रल के लफज महसूस ना करे जे, आपदी 2 रूखी देखिए, 2 रूखी गौर करे जे। ए मस्जिद किने बनाई है? कारी यूनुस साहब ने बनाई, कारी यूनुस साहब ने उधर मस्जिद चो पैसे इकट्ठे किए ने, कुछ अम्मा साहब ने देते हैं, बनाई इन्हें। यही है ना। ते मोटरवे ये नवाज शरीफ ने बनाई, ये किने बनाई है? बोलो तो सही। मोटरवे नवाज शरीफ ने प्यो को पैसे लेके बनाई। मोटरवे बनाई नवाज शरीफ ने, मस्जिद कारी यूनुस साहब ने बनाई, कारी यूनुस साहब ने। और तुम पता नहीं, असी खुद उथे इफ्तिताह ते गए, इथे एक बंदा उन्हें सिर ते पग बनी, असी इट लाउण आए इथे, ओ अल्लाह ने थोड़ी जी बसीरत दी, मैं वेंदे ही पहचान लिया कि ये कोई दूजी मखलूक चो है। वो इत्थे खड़ा होकर ऐलान करदा है कारी यूनुस नूं ते नाल जिहड़े साडे साथी आए सन इट लाउण लई,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਘੱਲ ਦਿਆਂਗਾ। मैं क्या खड़ा हो, मैं उसी वक्त बोला यहाँ मीट लगाने जब मैं कहा इतने खड़ो, तू कौन है? ना तेरा कोई अगे का पता ना सानू पिछे का पता। सारी जिंदगी महल्ले वाले ने कारी यूनिस नूं कहना बरतानिया जो पैसे आए ने पता नहीं किन्ने खा गया। मैं क्या कारी यूनिस जे बंदा तेनों रुपया दे जे 100 ते मैनू तू मरकजी मस्जिद दा खतीब ना मनी, वो बंदा इथों गया नंबर ओदा बंद। ते जिन्ना बंदियां दे सामने गल कीती है, अगर इन्ना करौला ना पाया हुंदा जिन्ना को दिल पाता, अमीर साहब कहन लगे कि बंदा मैनू वेखणों ही अहमक लग रहा, फलाने मुल्क दी मेरे को साडे आंदे ने लोग, उन्हें मदरसा बना लिया है, वो पैसे खादी जा रहा है। एक बंदा अमीर साहब नूं कहन लगा कि फलां मस्जिद दे बारे जिहड़ा सीमेंट आ रहा है ना, सीमेंट फलां बंदा फलां जगह तो सीमेंट लेंदा पैसे खांदा, मैं खुद देखिया। वो बोरियां इन्नियां लिया दसदा इन्नियां, उन्हें आख्या खुदा दिया बंदिया सीमेंट सारा घलिया ही मैं, वो तो सीमेंट बाहरों लेंदा ही नहीं। इस हद तक हम चले जाते हैं। नेकी में ताउन तो क्या करना है, खैर में ताउन तो क्या करना है। और मेरे अजीज, मैं अल्लाह की कसम नकद नहीं कर रहा, मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूं कि ये नेकी कमाने के मरकज को बुराई के अंदर तब्दील ना करें, हौसला अफजाई करें। अल्लाह की कसम धक्के खाने पड़ते हैं, दिन रात ड्यूटी देना पड़ती है, जागना पड़ता है। आजकल लोग अपनी सगी औलाद के लिए नहीं जागते, इन घरों का फेरा देना पड़ता है, ख्याल करना पड़ता है। लोग अपने घरों के बिलों में परेशान हैं, इनके बिलों के लिए परेशानी उठाना पड़ती है, और ये परेशानी नमाजियों को नहीं होती, ये मुंतज़िमीन को होती है, जिसने जिम्मेदारी उठाई होती है, ये उसकी बहर सूरत जिम्मेदारी होती है। आओ मिल करके ऐलान करो, वादा करो, हमने अल्लाह के घर चलाने वालों की हौसला शिकनी नहीं करनी, हमने अल्लाह का घर चलाने वालों की हौसला अफजाई करनी। अपने बच्चों को छोड़ेंगे अल्लाह के कुरान की तालीम के लिए इंशाअल्लाह, नमाजों की पाबंदी करेंगे, और ये जो काम रह रहा है इस काम को इंशाअल्लाह दोस्तों अहबाब की तवज्जो के साथ पाया तकमील तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, इसके रंग का काम है, स्पीकर हैं, 1.5-2 लाख रुपए का ये खर्चा है। कोई भाई ये तौफीक मांग ले अल्लाह से, जब तक उन स्पीकरों के जरिए से जुम्मे के नमाजियों के कानों में अल्लाह की आवाज पहुंचती रहेगी, कुरान की तिलावत पहुंचती रहेगी। अल्लाह की कसम रसूल रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा नेकी की बात पहुंचाने का जरिया बने, सबब बने, अल्लाह उस सबब बनने वाले को नेकी के बराबर अजर देता। हम जुमा तो नहीं पढ़ा सकते, रंग बिरंगी किताबें तो नहीं खंगाल सकते, तहकीक रिसर्च तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक ताउन के साथ इस आवाज को आगे पहुंचाने का एहतमाम तो कर सकते। मस्जिद के अंदर पानी पीने का इंतजाम तो कर सकते। एक फाहिशा ने कुत्ते को पानी पिलाया था, अल्लाह ने उसे बख्श दिया था, यहां नमाजी आके पानी पिएगा, अल्लाह तेरी बख्शिश करेगा, तेरे वालिदैन की बख्शिश करेगा। अपनी अम्मी अपने अब्बू की तरफ से, अपने फौसदगान की तरफ से मस्जिद के अंदर ठंडे पानी का मुस्तकिल इंतजाम कर, मुस्तकिल इंतजाम कर। हजरत साद रजी अल्लाह ताला कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा वफात पा गई, क्या मेरी मां के जाने के बाद मेरे जिम्मे कोई काम है? फरमाया हाँ। कहा अल्लाह के रसूल, अगर मैं कोई नेकी करूं अपनी मां की तरफ से, अल्लाह उसे कबूल करके मेरी मां को अजर देंगे? हबीब ने फरमाया हाँ देंगे। कहा हुजूर बतलाइए फिर क्या नेकी करूं? फरमाया साद, मदीने में पानी का इंतजाम कर, जब तक उस कुएं से लोग पानी पिएंगे अल्लाह तेरी मां को अजर दे करके जन्नत के मशरूब की हकदार बनाएगा। आज तुम अपने मां बाप के लिए करो, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए करेगी। और ये मस्जिद जिस तरह मैंने कहा, एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक है, और ये पूरी चैन है, हम एक दूसरे का खानदान है, एक दूसरे के खुशी गमी के हम साथी हैं। मैयत को नहलाने के लिए, निकाह के लिए, जनाजे के लिए, ये आपके लिए मरकज हैं जो आपके जनाजों को लावारिस नहीं होने देते।
آپ کے جنازوں کو لاوارث نہیں ہونے دیتے، یہ عزت تکریم کے ساتھ آپ کے جانے والے کو قبر میں اتارتے ہیں۔ عزیزو، مسجد رب کا احسان ہے، یہ رب کا گھر ہے، یہ رب کے دین کی تعلیم کا انسٹیٹیوٹ ہے۔ اس کی عزت کرنے والا نہ دنیا میں رسوا ہو سکتا ہے نہ آخرت میں رسوا ہو سکتا ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ طٰہٰ کی اس آیت کی تفسیر میں وما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ میں یہ حدیث لے کر کے آئے نقل کی کہ جس بندے کی وجہ سے دین کا پیغام آگے پہنچا ہوگا، اللہ قیامت کے دن اسے بلا کر کے کہیں گے، لوگو یہ میرا بندہ ہے، اس کے بڑے گناہ ہیں، کچھ تم جانتے ہوگے، میں سبھی جانتا ہوں، ہاں اس کے گناہ ہیں، ہاں اس کی کمیاں ہیں، ہاں اس کی کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ میرے گھر در، میرے دین کی تعلیم، میرے قرآن کی فکر، میرے حبیب کی بات آگے پہنچانے کا انتظام کرتا تھا، اس کے ذریعے سے میرا دین لوگوں تک منتقل ہوا۔ غفرت لہ لا ابالی، میں نے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ کوئی ہے جو مجھ سے پوچھے کہ میں نے اس کو کیوں بخشا؟ میں نے اسے معاف کر دی۔ عزیزو، مجھے بات کا جواب دو، کیا ہم سب یہ چاہتے ہیں اللہ قیامت کے دن ہمیں معاف کر دے؟ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم اپنے معنی میں جھانکے نہیں دیکھ سکتے، ہم بڑے سیاہکار ہیں۔ تو آؤ پھر اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کا ذریعہ میری بیٹھک نہیں، میری دکان نہیں، مسجد ہے۔ دین آگے پہنچے رب بخشش کر دے، دین آگے پہنچے مسجد کے ذریعے سے، تو آپ پھر رب کے گھر کے ساتھ کھڑا ہونے کی رب سے توفیق مانگ۔ چلتے پھرتے مسجد کے قریب سے گزرو تو نماز پڑھو، غلے میں، اچھا غلہ پرم ہے، گلا لگا ہوں نا باہر، یہ پرم ہے۔ اج کل تسی کسی منگن والے 5 روپے دو نا، وہ نہیں جے لینا۔ میں ایک دن گاڑی میں بیٹھا تھا تو کسی فقیر نے، میں کچھ پڑھنے لگ گیا موبائل پہ، وہ نے شیشہ کھڑکایا، میں نے دھیان نہ کیا، میں پڑھتا رہا، وہ 3-4 منٹ کھڑا رہا ہوگا، اس کے بعد میں نے اسے دیکھ کے کہا معاف کر۔ وہ کہنا شیشہ ٹھان کر، میں شیشہ ٹھان کیتا، مینوں آندا جے تو مینوں کچھ نہیں سی دینا تے مینوں انتظار کیوں کروایا؟ اے میرا ٹائم کیوں ضائع کیتا ہے؟ انہیں انی چڑھائی کی تھی، یقین منو میں انہوں کچھ دے کے جان چھڑائی وہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ دا گھر جڑا ہے نا، یہ بھرم ہے۔ کسی بندے دی جیب 2 روپیے ہے نا، ایداں کر کے گلے چ پا گیا ہے، اللہ نے بھرم رکھا ہے۔ ایداں جھولی پھردی پئی ہے، جیبی چو 5 کڈے، 10 کڈے، 100 کڈیا، 200 کڈیا، ایداں کر کے جھولی چ پاتا، سارے پیسے جی رل گئے، سارے پیسے جی۔ اینے پیسے نہ مسجد نہیں جے بن دی، لیکن مسجد بناؤن دا ثواب ضرور ملتا ہے، ثواب ضرور ملتا ہے، ثواب ضرور ملتا ہے۔ عزیزو ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے یہ مسجد، یہ اپنے گھر، رسول رحمت نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روئے زمین میں سب سے محبوب ٹکڑا اللہ کو وہ ہوتا ہے جس پہ مسجد بن جاتی ہے۔ جس پہ کیا بن جاتا ہے؟ او بولے کیا بن جاتا ہے؟ مسجد بن جاتی ہے۔ مسجد میں آئے نمازیوں کی کوئی مہمان نوازی کر دے، رب کے ہاں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ آئے گئے نمازیوں کے دسترخوان لگانا، ان کی دعوت کرنا۔ ہم نے مسجد بیت رضوان بنائی، اللہ نے توفیق دی، میری خواہش تھی، میرا شوق تھا کہ یہاں میں آنے والوں کو کھانا کھلایا کروں۔ ہر جمعے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے 3.25 سے 3.5 لاکھ کا کھانا وہاں کھلایا جاتا ہے ہر جمعے۔ اور آج سے 4 جمعے پہلے ہم ساتھی بیٹھے دیکھ رہے تھے، مسجد بنانے کے بعد کھانا خطبہ کی خدمت جو 11 مہینوں میں کی ہے وہ بنتی ہے 1 کروڑ 90 لاکھ۔ کتنی بولیں؟ کتنی بنتی ہے؟ 1 کروڑ 90 لاکھ۔ میں نے وہاں توجہ دلائی، دوستوں کو تلقین کی، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو کشادہ کر دیا، لوگوں کے دل مائل کر دیے۔ جب ہم نے بنائی تھی تب اس طرح کے اسباب آثار اللہ کی قسم نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب اللہ نے دائیں بھی جگہ دے دی، بائیں بھی جگہ دے دی، اور آج کا جو کھانا ہے تمام نمازیوں کے لیے، یہ بھی میرے اسی بھائی نے بھیجا، خود بھیجا ہے۔ ہم نے نہیں کہا کہ جتنا کھانا لگے گا
وہ کھانا آپ جی بھر کے نمازیوں کو کھلاؤ، 10 دیگیں لگیں 15 دیگیں لگیں، جس بندے کو اللہ یہ توفیق دے کہ ہر جمعے کو 17 18 دیگیں کھلائے تو 10-15 دیگیں اس کے لیے کوئی مار کا نہیں، لیکن ساڈے لیے کی آندے نے کیڑی نو ٹھوٹا ہی دریا ہے، کیڑی نو بولو، کیڑی نو ٹھوٹا ہی دریا ہے۔ او عزیزو ساتھیو، بات یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جڑے سانو دے کے آندے نے قاری صاحب تسی دیو، لوگ آندے نے عظیم اختر پتہ نہیں کنا کا امیر ہے، وہ ساڈے ہتھی نیکی کرا کے ساڈی پگ اچھی کردے نے، سونا انہاں دیاں پگاں اچھیاں کرے، وہ ساڈے ہتھی نیکی کرا کے ساڈی کلغی اچھی کردے نے۔ اور عزیزو بات نوٹ کر لو، جس بندے نے کسی دیندار کو سپورٹ کیا ہے، میاں چنو کا ممبر گواہ ہے، جس بھی لحاظ سے سپورٹ کیا ہے، عرش والے نے دین کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے دین کے سپورٹر کو عزت دی، اللہ کی قسم۔ میرے ساتھ آپ عزت کرو دین کی وجہ سے، قاری یونس کے ساتھ عزت کرنی ہے دین کی وجہ سے، انشاءاللہ عزت کرنی، اور جتنا ہو سکے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ خدایا اس مسجد فردوس کو آباد کر، جتنے ساتھی آئے آج بھی اپنا حصہ ڈال کر کے جائیں۔ قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب نے افتتاحی اذان کہی، قاری صاحب کا مرکز بڑھ رہا ہے الحمدللہ، وہ کروڑوں روپے کی جگہ ہم نے اس طرح مانگ کے اکٹھے کیے، لیکن آج ہمیں محسوس نہیں ہو رہا اللہ نے دے دیے، اللہ نے دے دیے۔ یہ چھوٹا سا کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا کیمرہ، یہ میرا مٹھو بھائی بیٹھا ہے، اس نے لے کے دیا یہ کیمرہ، لیکن آپ مبشر سے پوچھیں، مٹھو جی کبھی مبشر سے پوچھے کہ اس کیمرے کے ذریعے سے اگر میں غلوب نہ کروں تو میں اپنے ویو اگر دیکھوں، اس کیمرے کے ذریعے سے 1 کروڑ سے زائد بندے بنتے ہیں جن تک دین کا پیغام پہنچا۔ یہ کوئی اربوں روپے کا آیا ہے، یہ کوئی کروڑوں روپے کا آیا ہے۔ اور میرے بھائی ہم اس طرح کی نیکی نہیں کر سکتے۔ قاری یونس صاحب ہے، پڑھو جمعہ ریکارڈ کر کے لایا کرو، کوئی بندہ حدیث سن کے عمل کر لوے۔ اور اللہ کی قسم مجھے ایک ساتھی کہنے لگا، قاری صاحب میں جا رہا تھا، ایک بندے نے شکنجوی دی شیشی بوتل لگے لمکائی سی، وہ میں کہے کدھر لے کے چلنا ہے؟ کہنے لگا قاری عظیم دا کلپ سنیا ہے، میں آپ دی مسجد دے امام لی شکنجوی لے کے جا رہا ہوں۔ پچھلے ہفتے مجھے ایک ساتھی کا فون آیا، اسی کیمرے کی ویڈیو بنی، کہنے لگا زندگی بیت گئی ہے، اس مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ کا ایک کلپ سنا ہے، مرشد پتہ نہیں کون تھا، اس کی آواز میں ادب اتنا تھا، احترام اتنا تھا، مرشد اللہ نے وہ مسئلہ مجھے سمجھا دیا ہے، میں چونڈے سے بول رہا ہوں، مجھے درس قرآن کا ٹائم دے دو، میں نے فوراً ٹائم دے دیا۔ یہ نیکی پہنچانے کے ذریعے اور بخل نہ کیا کرو میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، خیر کے کام میں جو ممکن ہو سکے تعاون کیا کرو۔ اس کی ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ تھا، کاغذی کاروائی کا مسئلہ تھا، امیر محترم نے اس کے لیے خصوصی ٹائم دیا۔ میں دل سے دعا گو بھی ہوں، اگر اعلان معترف بھی ہوں، میں خدمات کا اعتراف بھی کرتا ہوں، اور بڑے مجمع میں مظہر صاحب کو، بعض بندوں کو شاید یہ بات گراں گزرے، کوئی مسئلہ نہیں، میں حق کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بڑے مجمع میں اپنی طرف سے، قاری یونس کی طرف سے، یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے مظہر صاحب کو جزاک اللہ خیرن احسن الجزا کہتا ہوں، تھینک یو کہتا ہوں، سلیوٹ کہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ سرپرستی کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں، ان کی عمر میں برکت دے۔ اور خدا کی قسم سچے دل سے دعا دے رہا ہوں، سچے دل سے دعا دے رہا ہوں۔ یہ میرے کمالیے کے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ مون بیٹھا ہے، مولانا ظفر صاحب بیٹھے ہیں، ایک بار میں نے کہا کہ یہاں شعبہ حفظ شروع کرو، انہوں نے شعبہ حفظ شروع کر دیا، توجہ دلانے سے، آغاز کرنے سے، کھلا یہ رہے، پلا یہ رہے، پڑھا یہ رہے، 70-80 کے قریب بچے رب کا قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ عزیزوں مجھے کہنے سے اللہ نے اجر میں برابر کا شریک کر دیا ہے۔ تم بخل کیوں کرتے ہو، تم سستی کیوں کرتے ہو؟ ایک زندگی ہے، دنیا میں بار بار نہیں آنا، اسے ضد اور انا کی نظر نہ کرو، جس میں جو خوبی پائی جائے اس کا اعتراف کیا کرو، اس سے انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے، اس کا اور نیکی کا کام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ انشاءاللہ نیکی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے،
یہ سیاسی جمعہ نہیں، یہ تربیتی جمعہ ہے. میرا باپ بھی امیر صاحب سے جمعہ مانگتا، یہ جمعہ نہ دیتے. یہ جمعہ ان کی ملکیت ہے، میری ان سے زبان ہے، یہ انتظامیہ ہے. لیکن یہ جمعہ ہم نے اشتہار چھپا کے بتایا کہ حضرت افتتاح ہے، لہذا ہم نے یہ جمعہ دے دیا ہے خوشی کے ساتھ. یہ جو جمعہ دینے کا جو تعاون ہے، کیا اس تعاون کے اندر ذریعہ بننے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرے گا؟ اس کے والدین کو اللہ اجر نہیں دے گا؟ کیا یہ خیر نہیں کہ ایک بندہ ہر دکھ سکھ کے موقع میں پہنچ جاتا ہے یار، سرپرستی کرتا، اور ہم بیٹھے سوائے کیڑے نکالنے کے کچھ نہ کریں اور قیامت کے دن یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ برابر اجر دے دے؟ نہ، ہل یستویان مثلا، فرمایا محنت کرنے والا اور نہ کرنے والا یہ برابر نہیں ہے. آپ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. خدایا یہ جتنے دوست و احباب بیٹھے ہیں انہیں جزائے خیر دے. اے اللہ انہوں نے تیرے گھر مسجد فردوس، سبحان اللہ، فردوس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، اس سے اونچا مقام کوئی نہیں. اللہ سے جب مانگو تو فردوس مانگو. اللہ اس فردوس مسجد کے افتتاح میں اللہ ہم تیرے فقیر بندے تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے. اے اللہ ہم فقیروں کو جنت الفردوس کا حقدار بنانا، ہمارا اس فردوس مسجد میں بیٹھنا، خدایا اسے قبول کرنا، آج کے افتتاح میں برکت دینا، اس مرکز کو شاداب کرنا، خدایا اسے آباد کرنا. جتنے یہاں بیٹھے ان کے ماں باپ میں سے جو دنیا سے چلے گئے اللہ انہیں بھی فردوس عطا کر دے. جو زندہ ہیں انہیں صحت و عافیت والی زندگی دے دے. یہ جتنے دوست و احباب بیٹھے اللہ سب کے چہروں سے دکھوں کو دور کر دے، زندگی کی غمیوں کو دور کر دے، خدایا پریشانیوں کو دور کر دے. اور ہم سب یہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ ہم تیرے گھروں کو بنائیں گے، چلائیں گے، اونچی آواز سے تیرے گھروں کو بنائیں گے اور بولے بنائیں گے، چلائیں گے. اے اللہ ہمیں اپنا گھر بنانے اور آباد کرنے والوں میں شامل کر لے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. لوگوں جو بندہ میرے گھر کو آباد کرتا ہے میں اسے اپنے ایمان والوں کی صف میں لکھ کر کے قیامت کے دن سابقون الاولون اور دائیں ہاتھ والے ایمان والے بندوں کی صف میں کھڑا کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد آباد کرنے والے کے ایمان کی گواہی دی ہے. جو مسجد کی آبادی کی کوشش کرتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے. ورنہ بڑی بڑی نیکیوں پہ اگر کوئی ایمان کی گواہی دینے لگا ہے تو حضور نے بعض دفعہ چپ کروا دیا ہے کہ اللہ جانتا ہے تو زیادہ نہیں جانتا. تو جب مسجد کی باری آئی تو رسول نے بول کر کے کہا کہ یہ بندہ ایمان والا ہے. دلیل کیا ہے کہ یہ رب کے گھر کو آباد کرتا تھا. اللہ ہمیں اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق دے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ ومن والاه. عزیز بھائیو، آج خیر کا موقع ہے. اللہ کے گھر کا ہم آغاز کر رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں. میں آپ سے مخاطب ہوں، تھوڑے بہت کی بات نہیں ہے. جتنا آپ سے ماہانہ مستقل ہو سکے، 100 روپیہ بھی ہو نا، آج کل بڑی سہولت ہے، بندہ جائز کیش کی شکل میں تعاون کر سکتا ہے. تو ماہانہ 500 100 200 جتنا بھی ہو آج اپنا نام لکھوائیں. ماہانہ 1000 روپے کی پرچی لگا دیں. یہ گھر، یہ در، یہ اللہ کا، یہ آپ کے تعاون سے چلنا ہے. اور آپ کا یہ تعاون اپنے ساتھ ہے، اپنی آخرت کے ساتھ ہے، جنت کے ساتھ ہے. سب ساتھیوں کا میں بارہا شکریہ ادا کر رہا ہوں. گرمی میں آپ بیٹھے، یقیناً اس گرمی میں آپ آئے، آپ نے اللہ کے اس گھر کو رونق بخشی. اللہ آپ کی آخرت کو رونق بخشے، قبروں کو اللہ تعالیٰ روشن کرے، صحت و عافیت والی اللہ لمبی زندگی دے. اور جتنا ہو سکے آپ ساتھی، یہاں ساتھیوں سے آپ
کر لیتے ریزنگ فنڈ، رومال وغیرہ لے کے، یہاں ممبر کے پاس، یہاں آپ ساتھی تابوت جمع